السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کئی ہفتے سے نکاح کے موضوع پر بیان چل رہا ہے، اور آج ہم اسی موضوع پر اور کچھ اور وراثت کے موضوع پر بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ خیر الازکیہ حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم، ان کی ایک کتاب ہے شادی اور آداب زندگی۔ اس میں انہوں نے آخر میں ایک نصیحت آموز بات فرمائی ہے، وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جہیز کا رواج تو بڑھتا جا رہا ہے، جہیز کا رواج تو بڑھتا جا رہا ہے، مگر لڑکیوں کو وراثت دینے، خصوصاً باپ کے ترکہ میں بہنوں کا حق دینے کا قطعی اور اہم فرض مردہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی آدمی انتقال کرتا ہے تو اس کا گھر، زمین، جائیداد، روپے، پیسے، سونے چاندی، جتنے بھی سامان ہیں، اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ ورثہ کا حق ہوتا ہے، کتنا بیٹے کو ملے گا، کتنا بیٹی کو ملے گا۔ شوہر کا انتقال ہوا ہے تو کتنا اس کی بیوی کو ملے گا، بیوی کا انتقال ہوا ہے تو کتنا اس کے شوہر کو ملے گا۔ ماں باپ زندہ ہے یا دونوں میں سے کوئی زندہ ہے تو اس کا کتنا حق ہے۔ بہن بھائی ہیں تو کب ان کا حق ہے، کتنا حق ہے۔ یہ ہے میراث، وراثت۔ تو فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کا بھی حق وراثت ہے۔ باپ کا انتقال ہوا، اس کی جائیداد میں، اس کے مکان میں، اس کے مال میں، روپے پیسے میں، تو یہ وراثت دینے کا جو اہم فریضہ ہے یہ مردہ ہوتا جا رہا ہے۔ جہیز بڑھتا جا رہا ہے اور اتنا مقدس اور اہم فرض جو ہے مردہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ یہ ایسا جبری حق ہے کہ بہنوں نے اگر بھائیوں کے ہاتھ میں اسے چھوڑ دیا، مطلب اس کی ماں کا انتقال ہوا یا اس کے باپ کا انتقال ہوا، تو اس کا جتنا بھی جائیداد، مکان، گھر وغیرہ ہے، سب میں بیٹوں کا ہے، بہنوں بیٹیوں کا ہے۔ اب اس کا تو انتقال ہو گیا، اب یہ بھائی بہن ہیں جو اس کی اولاد ہیں، تو اگر بہنوں نے بھائیوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، خاموش رہیں، کچھ نہیں کہا، نہیں مانگا، تو بھی وہ ساقط نہیں ہوتا۔
جب چاہے گی بہن بعد میں مانگ سکتی ہے، بہن نہیں، بہن کا انتقال ہوا تو بہن کے جو ورثہ ہے، اس کا شوہر، اس کی اولاد، وہ جب چاہے تب تقاضا کر کے مانگ سکتے ہیں۔ ورثہ نہیں تو ان کے جو ورثہ ہیں، تو یہ لکھا کہ بہن کے ورثہ یا ورثہ کے ورثہ کسی دور میں بھی اس کا مطالبہ کر کے اسے لے سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی بہن نے، باپ کا انتقال ہوا، اب کسی بہن نے اگر اپنا حق لے لیا یا صرف مطالبہ ہی کر دیا بھائیوں سے کہ بھئی ہمارا بھی حق ہے، ہم کو ملنا چاہیے جو شریعت نے حق رکھا ہے، جو اللہ نے حق بتایا ہے، اگر مطالبہ ہی کر دیا تو اب وہ اتنی معیوب اور اتنی مبغوض ہو جاتی ہے کہ گویا اب وہ بہن ہی نہ رہی۔ سب بھائی اس سے اب بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ اب گویا وہ بہن ہی نہ رہی، نہ اب اس سے مراسم و تعلقات کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ یہ انداز ہمارے اندر غیروں کی تقلید میں آیا ہے، غیروں سے، غیر مسلموں سے یہ آیا ہمارے اندر، اور یہ ہمارے اسلامی فکر کے سراسر خلاف ہے۔ آخر دو بھائی اپنا اپنا حق لیتے ہیں اسی باپ کی وراثت سے، سب دو بھائی لیتے ہیں، دو بھائی تین بھائی اپنا اپنا حق لیتے ہیں، لینے کے بعد بھی آپس میں بھائی بھائی رہتے ہیں، برادروں تعلقات جاری رکھتے ہیں، وہ اخوت پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ لیکن یہی کام اگر بہن نے کر دیا، صرف مطالبہ ہی کر دیا، تو قرابت سے خارج ہو گئی، صلہ رحمی سے خارج ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ ترکہ تقسیم کر کے، باپ کا انتقال ہو تو جو کچھ بھی ہے اس کو بانٹ کے شریعت کے اعتبار سے کہ بہن کا کتنا ہے، بہن کو دے دیا۔ اب اس کے بعد بہن جو ہے وہ خود رکھ لے یا وہ خود اپنی مرضی سے بھائیوں کو ہبہ کر کے قبضہ دلا دے، اب جو ہے بھائی لوگ جو ہے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گے۔ بہن لے لے یا اپنی طرف سے بھائیوں کو ہبہ کر دے، دے دے، تو دونوں حال میں یہ برادران یعنی بھائی لوگ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔ لیکن تقسیم کر کے اس کا حصہ الگ نہیں کیا، ایک ہی میں سب ہے، بھائیوں نے لے لیا، بہنوں کا حصہ الگ نہیں کیا بانٹ کر کے، اور بہن نے کہہ بھی دیا کہ میں اپنے حصے سے دستبردار ہوں، میں نہیں لوں گی، بہن نے کہہ بھی دیا، تب بھی اس کا حصہ ختم نہ ہوا، اور برادران یعنی بھائی لوگ اس کے حق سے سبکدوش نہ ہوئے۔ قیامت میں مواخذہ ہوگا، دینا پڑے گا، اگر دنیا میں نہیں دیں گے تو۔ آخر نصیحت کرتے ہیں کہ جہیز میں غلو چھوڑ کر اس اہم فرض کو زندہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ اہم فرض مردہ ہو چکا ہے، سنتیں تو کتنی مٹ چکی، مردہ ہو چکی ہیں، یہ تو اہم فرض ہے جو مردہ ہو چکا ہے۔ اصل میں جہیز، بارات وغیرہ سب ہندوؤں کی ایجاد ہے۔ وہ لڑکیوں کو وراثت دیتے نہیں، صرف جہیز دیتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس شادی کر دی، بیٹی کو دے دیا جتنا دینا تھا، چلی گئی اپنے گھر، اب اس گھر میں اس کا کوئی حق نہیں رہا، بس صرف یہی سمجھتے ہیں وہ۔ اور یہ بارات جو ایجاد ہوئی، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پہلے زمانے میں امن نہ تھا، اور غیر مسلم جو ہے صرف جہیز ہی دیتے تھے لڑکیوں کو، اس کے لیے جو ہے انتظام بھی کرتے تھے، بھیڑ بھاڑ بھی کرتے تھے، اور اکثر راہزنوں اور ڈاکوؤں سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ گاؤں میں شادی کم ہی ہوتی تھی، باہر شادی ہوتی تھی، راستہ جو ہے پرامن نہیں ہوتا تھا، ڈاکو رہتے تھے، لٹیرے رہتے تھے، جانتے تھے جب بارات آئے گی تو دلہن ہوگی، اس کے ساتھ جو ہے زیور بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو ہے جہیز کا سامان بھی ہوگا، لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس لیے دولہا دلہن کی حفاظت کے لیے، زیوروں کی حفاظت کے لیے، جہیز کے سامانوں کی حفاظت کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہوتی تھی، اور حفاظت کی مصلحت سے بارات لے جانے کی رسم ایجاد ہوئی، ہندوؤں نے ایجاد کی۔
اور اب وہ خطرہ تو نہیں ہے، امن و امان کا زمانہ ہے، گاؤں میں شادی ہو جاتی ہے اور جہاں بھی شادی ہو بالکل امن و امان کا ہے قائم ہے اب، لیکن پھر بھی بارات یہ رسم جو انہوں نے ایجاد کی تھی مسلمانوں نے لے لی، اور بارات اب شادی کا رکن اعظم سمجھی جاتی ہے، شادی کا ایک عظیم رکن ہے کہ بغیر اس کے شادی ہوتی ہی نہیں۔ تو یہ ساری رسمیں جو ہیں جہیز کی، بارات وغیرہ کی، یہ سب غیر مسلموں سے مسلمانوں کے اندر آئی ہیں۔ اسلامی قانون میں مسلمانوں کی ساری اولاد یعنی لڑکے لڑکیاں سب اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے مال سے میراث لیتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ لڑکے کو لڑکی سے دوگنا حصہ ملتا ہے، مگر ہندوؤں میں اور آریوں کے دھرم میں لڑکی باپ کے مال سے محروم ہوتی ہے اور سب مال لڑکے ہی لیتے ہیں۔ یہ صاف ظلم ہے۔ جب بیٹی بیٹا دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں تو ایک کو میراث دینا اور ایک کو نہ دینا، محروم کرنا، اس کے کیا معنی؟ اگر اسلام کے اس قانون سے کوئی ناراض ہے کہ اسلام کا یہ قانون ٹھیک نہیں، تب تو یہ ایسا آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ قانون اللہ نے خود بنایا ہے، رسول پر بھی نہیں چھوڑا تھا، اللہ نے خود بنایا، قرآن کریم میں صاف صاف بیان کر دیا کہ اس کا کتنا حق ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ناراضگی اس قانون سے، یا کوئی یہ کہے کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، یا لڑکے حق نہ مانے، تو یہ ایسا آدمی کافر ہے۔ اور اگر حق جانتا ہے اور حق جان کر اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو یہ حق تلفی ہے، ظلم ہے، ایسا کرنے والا ظالم ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے صحیح راستوں سے بھٹک کر غیروں کا راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ جو معاملہ بھی دیکھتے ہیں، ہر معاملے میں غیروں ہی کی تقلید ہم کرتے ہیں، اسلام سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔ اور ہم نے بھی ہندوؤں کی طریقے سے سمجھ لیا ہے کہ شادی کے موقع پر جتنا جہیز چاہیں دے دیں، اور اس کے بعد پھر عیدی وغیرہ تہوار کے موقع پر وقتاً فوقتاً کچھ بھیجتے رہیں، یہی اس کا حق ہے، بس مرنے کے بعد کوئی حق نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ لوگوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کو، وراثت کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اپنے حبیب کے ذمے یہ کام چھوڑا نہیں ہے۔ نماز وغیرہ کا معاملہ دیکھیے، اللہ نے صرف کہہ دیا نماز پڑھو، نماز فرض کر دی، بس اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ کیسے پڑھو گے، کئے وقت کی نماز فرض ہے، کس نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، یہ سب اپنے حبیب کے ذمے چھوڑ دیا، بس صرف حکم دے دیا نماز پڑھو، نماز فرض کر دی، تفصیل حبیب کے ذمے چھوڑ دی، حبیب جیسا بیان کرے، اور حبیب نے اعلان فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ لیکن وراثت کا مسئلہ اللہ نے اپنے حبیب پر نہیں چھوڑا، خود بیان کر دیا کہ کوئی انتقال کرے تو بیٹا ہے تو اس کو اتنا ملے گا، بیٹی ہے تو اتنا ملے گا، بیٹا نہیں صرف اگر بیٹی ہے تو اس کو اتنا ملے گا، بیوی کا اتنا حق ہے، بیوی انتقال کرتی ہے تو شوہر کا اتنا حق ہے، باپ کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، صاف صاف بیان کر دیا قرآن کریم نے۔ اور حدیث میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے اور اس پر بہت زور دیا گیا ہے، مگر آج تقریباً میراث کا وجود بالکل ختم ہو چکا ہے۔ کہیں کہیں کوئی نظر آتا ہے، انتقال ہوتا ہے تو فوراً سے لوگ معلوم کر لیتے ہیں، فتاوی پوچھتے ہیں دارالفتہ میں، تو معلوم کرتے ہیں کہ اس کا کتنا حق دیتے بھی ہیں۔ اور بات ہے کہ لوگ نہ جان سکیں لیکن دینے والے دیتے ہیں۔ بہرحال یہ اہم فریضہ مٹ چکا ہے، جس کا حساب کل قیامت کے دن ہر ایک کو دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب تھوڑی سی گفتگو کچھ ہم میراث پہ کر لیتے ہیں۔ عورت
زمانے جاہلیت میں میراث نہیں پاتی تھی، عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا جب اسلام نہیں آیا تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے تو جہاں اس عورتوں پہ تمام ظلم و ستم ہوتے تھے، وہیں ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ عورت جو ہے میراث وراثت نہیں پاتی تھی، بلکہ میراث صرف طاقتور مردوں کو ملتی تھی، لڑکیوں کو بالکل نہیں دیتے تھے، اور جو لڑکے ہوتے ان میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ لے لیتا تھا۔ یہ لوگ کمزور کو، بچوں کو، عورتوں کو میراث سے محروم رکھا کرتے تھے۔ یہود اور نصارہ ان کے یہاں بھی عورت میراث سے حصہ نہیں پاتی تھی، اور لوگ بیٹی کو باپ کی میراث میں سے حصہ نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ بیوی کو شوہر کی میراث میں سے بھی حصہ نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح ماں کو بیٹے اور بیٹی کی میراث سے حصہ نہیں دیتے تھے۔ اور عرب کا معاشرہ ہی نہیں، دنیا کے سبھی معاشروں میں عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، جہاں عورت پر ہونے والے سارے ظلم و ستم کو مٹانے کی کوشش کی گئی، وہیں پر یہ بھی اسلام نے اعلان کیا کہ وراثت میں جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ مردوں کا بھی حق، مردوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، متعین حصہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے حق میں ہدایت کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے، بیٹی کا حصہ دو بیٹوں کے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے حصے کے برابر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں۔ اولاد جو بولتے ہیں تو اولاد میں صرف بیٹے نہیں آتے، قرآن کریم میں جو اولاد کہا گیا اس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں، اور وراثت صرف بیٹوں کو کا حق نہیں ہے، اس میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، یہ قرآن کریم نے خود بتایا۔ فرض کیجئے ایک شخص مر گیا، اس کے ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے اور کوئی نہیں ہے، صرف ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، تو وراثت تین حصوں میں تقسیم ہوگی۔ اس کا جتنا بھی مال ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، کھیت ہے، روپے پیسے ہیں، تین حصے لگیں گے، اور تین حصے میں سے 1/3 یعنی ایک حصہ جو ہے لڑکی کو اور 2 حصے لڑکے کو ملیں گے۔ کسی کے پاس 2 لڑکیاں ہیں، ایک لڑکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، تو وراثت کے 4 حصے ہوں گے، 2 حصے 2 لڑکیوں کو اور 2 حصے ایک لڑکے کو۔ وہ لڑکے کو 2 گنا ملتا ہے، لڑکی کو اس کا آدھا ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر عورتیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، یعنی بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں اور کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، صرف بیٹیاں ہیں، تو ان لڑکیوں کے لیے میت کے ترکہ کا 2 ثلث ہے، 2/3 ان بیٹیوں کو دے دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر لڑکی ایک ہے اور کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے تو نصف میراث کی حقدار ہوگی، آدھی میراث یعنی آدھا مال جو ہے وہ لڑکی پائے گی۔ اسی طرح بیوی کا بھی حق ہے شوہر کے مال میں، اور جو ہے ماں کا بھی حق ہے،
بعض صورتوں میں بہنوں کو بھی ملتا ہے، ہمیشہ نہیں۔ اگر بیٹی ہے تو بیٹی کو ملے گا، بہن کو نہیں ملے گا۔ اگر بیٹی نہیں ہے تو بہن کو ملتا ہے باپ کی وراثت میں۔ اور اس پر کبھی اعتراض ہوتا ہے۔ ایک تو اعتراض کرنے والے ایسے ہیں جو بیٹیوں کو بالکل نہیں دیتے، وراثت میں سے ایک پیسہ بھی نہیں دیتے، اور اسلام نے دیا ہے تو اعتراض کرتے ہیں کہ بیٹے کو دوہرا دیا ہے، بیٹی کو اس کا آدھا دیا ہے، دو بیٹیوں کے برابر دیا ہے۔ اگر 3 روپیہ ہے، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، تو 2 روپیہ بیٹے کو ملے گا، 1 روپیہ بیٹی کو ملے گا۔ تو اسلام نے انصاف نہیں کیا ہے، خود ایک پیسہ نہیں دیتے، اور اسلام دیتا ہے تو اس کے قانون پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو بات دیکھیے یہ ہے کہ میت سے عورت اور مرد کا تعلق رشتے کے لحاظ سے اگر برابر ہو تو ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا۔ اس میں عورت کی کمتری اور مرد کی برتری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو کمتر سمجھا گیا ہے، مرد کو برتر سمجھا گیا ہے۔ اسلام نے وراثت کو معاشی ذمہ داریوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ معاشی ذمہ داری کس کے اوپر ہوتی ہے؟ کون کماتا ہے؟ کفالت کون کرتا ہے؟ اسلامی قانون کی روح سے مرد پر ساری معاشی ذمہ داریاں ہیں، عورتوں پر نہیں ہے۔ کمانے کا حق مرد کا ہے، کھلائے گا وہ نان نفقہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر لڑکے اور لڑکی کو لے لیجئے۔ لڑکا ہے، شادی کرے گا تو اس کی بیوی آئے گی، تو اس کا اپنا خرچہ، اپنی بیوی کا خرچہ، بچے ہوں گے تو جو ہے بچوں کا خرچ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ماں یا باپ میں سے جو بھی موجود ہو، ماں باپ کے اخراجات بھی اس کو اٹھانے پڑے۔ ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ماں باپ کا انتقال ہو جائے کہ اب اسے جو نادار بھائی بہن ہے اس کے اور دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کی بھی کفالت کرنی پڑ جائے۔ اس طرح اس کے پاس آنے والا سرمایہ مسلسل خرچ ہوتا رہتا ہے۔ اور اس کے برخلاف لڑکی کو دیکھیے، لڑکی اگر صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس دولت ہے، وہ کماتی ہے، پڑھاتی ہے، ملازمت کرتی ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے اخراجات برداشت کرنے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو اپنے اخراجات۔ یہ اپنی ایک ذات کے سوا کسی دوسرے کی معاشی ذمہ داری لڑکی پر نہیں ہے۔ اور شادی ہو گئی تو شادی کے بعد اس پر اپنی معاشی ذمہ داری بھی باقی نہیں رہتی، شوہر پر اس کا نان نفقہ لازم قرار دے دیا گیا۔ تو اب شوہر کے اخراجات زیادہ ہیں اور بیوی تو خود ہی شوہر کے کفالت میں آ جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے اگر بیٹے کو 2 حصہ دلایا ہے، بیٹی کو 1 حصہ دلایا ہے، تو اس میں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا، کوئی ستم نہیں کیا گیا ہے۔ دونوں کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھا جائے تو نہ لڑکے کو زیادہ حصہ دیا جاتا ہے اور نہ لڑکی کے حصے کو کم کہا جاتا ہے، بلکہ دونوں میں انتہائی عدل اور توازن قائم کیا گیا ہے۔ تو بہرحال وراثت کا یہ فریضہ بہت اہم ہے۔ قرآن کریم میں اور حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ اہم فرض اب مردہ ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں اس بات کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا ظلم اور انتہائی حق تلفی ہے۔ 1 پیسہ آدمی کسی کا مار لیتا ہے تو اس کے بدلے کتنی نمازیں چلی جائیں گی، اس کو دے دی جائیں گی۔ 1 بالشت زمین کسی کی اگر آدمی نے دبا لی، لے لی، تو حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ زمین کے 7 طبق اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ کیسے برداشت کرے گا؟ اور یہاں تو ساری جائیداد ہڑپ کر لی جاتی ہے، ساری وراثت ہڑپ کر لی جاتی ہے، اور گھر میں اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہتی۔ اس کا مال لیتے ہیں، اس کا گھر لیتے ہیں، اور جو ہے اس کا کھیت، سب کچھ لے لیا بھائیوں نے، اور گھر میں اس کی حیثیت نہیں ہوتی، اور سسرال والوں کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے گھر میں، جن کا کوئی حق اس میں نہیں ہوتا ہے۔
बीवी का नफका उसके जिम्मे होता है, बीवी के भाई बहन का नफका उसके जिम्मे तो नहीं होता। लेकिन जितना बीवी के बहनों का ख्याल आदमी करता है, अपनी बहनों का ख्याल नहीं करता, जबकि उसके बाप का इसमें हक है, उसके बाप का तो इसमें हक है नहीं। तो जहेज के रिवाज को हत्तल इम्कान घटाने की कोशिश करें और वरासत देने का जो अहम फर्ज जो मुर्दा हो चुका है इसे जिंदा करें। एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने वाले को 100 शहीदों का सवाब मिलता है। कोई सुन्नत मिट चुकी है उसको आदमी जिंदा करे तो 100 शहीदों का सवाब मिलता है। तो इतने अहम फर्ज को जो जिंदा करे उसे किस कदर सवाब मिलेगा। आखिर में हम फिर जहेज से मुतालिक अपनी बात दोहरा देते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह पर जो कुछ भी दिया, जिस कुछ चीज़ें दी, कुछ सामान दिया, उसको बहुत लोगों ने जहेज समझा। और बहुत सी किताबों में भी मिलता है कि हुजूर ने जहेज में ये दिया, जहेज में ये दिया। ये कम इल्मी है, तहकीक उन लोगों ने नहीं की है। हकीकत यही है कि उस जमाने में अरब में शादी के मौके पर लड़की को जहेज के तौर पर कुछ सामान देने का रिवाज बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसका तसव्वुर भी नहीं था। जहेज का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं होता था। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों का जो इंतज़ाम किया वो हज़रत अली के सरपरस्त होने की हैसियत से किया, उन्हीं की तरफ से किया और उन्हीं के पैसों से किया था, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें अली के घर में नहीं थीं। हमारे बयानात से आप इसकी पूरी तफसील जान चुके हैं। और देखिए, आपकी और साहबजादियाँ थीं, आपने अपनी दूसरी किसी भी साहबजादी को कोई भी सामान नहीं दिया, कोई सामान नहीं दिया किसी को। मिसाल के तौर पर हमारे हुजूर ने अपनी साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन के साथ की रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उन्हें भी कोई सामान नहीं दिया, क्योंकि हज़रत उस्मान के पास किसी भी ज़रूरी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अगर जहेज देने का कोई भी शख्स उस हदीस से जवाब ढूंढता है जिसमें कुछ चीज़ों के देने का जिक्र है कि हुजूर ने दिया, और कोई उसको दलील बनाता है कि हुजूर ने दिया हम भी देंगे, तो उसे चाहिए कि अपनी लड़कियों को वो सामान दे जो कि उसके होने वाले शौहर के पास ना हो और जिसके बगैर इज़्दिवाजी ज़िंदगी का चलना बहुत ही मुश्किल हो जाए, और फिर अपनी लड़की को किसी बहुत गरीब के घर शादी करे, अपने लड़की की शादी किसी बहुत गरीब के घर करे जिसके पास कुछ भी ना हो, तब उसे ज़रूरी सामान दे। लेकिन अगर किसी अमीर के घर शादी करता है तो उसे कुछ भी जहेज की शक्ल में नहीं देना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि मौजूदा ज़माने में इसका उल्टा होता है। जिसके पास जितनी ज़्यादा दौलत होती है उसे लोग हर मुमकिन कोशिश करके उतना ही ज़्यादा देना चाहते हैं, और जो बहुत ही गरीब है उसे बहुत कम देना चाहते हैं। और जहाँ तक मुमकिन है किसी मुफलिस और गरीब के यहाँ अपनी लड़की की शादी ही नहीं करना चाहते, भले ही बहुत काबिल ही क्यों ना हो। और शादी की बहुत सारी रस्मों का जिक्र हम इससे पहले कर चुके हैं। इस पर गौर हमें करना चाहिए कि जो काम हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और जो काम सहाबे किराम ने किया, उस काम को तो हम मजबूती से थाम ले, वो काम हम जरूर करें, जरूर करें। और जो काम हमारे हुजूर ने नहीं किया, सहाबे किराम ने नहीं किया, जरूर जरूर वो रस्म व रवाज कहीं बाहर से हमारे अंदर आया है, उसको जहां तक मुमकिन हो ख़त्म करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। लेकिन रस्मों रवाज को हम फर्जो वाजिब से ज़्यादा बढ़कर समझने लगे। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, उस पर कोई एतराज़ नहीं करता है, किसी तरह की कोई बात नहीं होती है। और जो रस्मों रवाज है अगर उसमें फ़र्क पड़ जाए, मसलन शादी से पहले का रवाज है पनपुज्जी वाला सब इकट्ठा करते हैं, अगर कोई आदमी ना करे तो सब एतराज़ करेंगे, इसने किसी को बुलाया नहीं, किसी को कुछ समझा ही नहीं इसने। जो भी रस्म रवाज है अगर उसमें कोई कमी रहती है तो सब एतराज़ करते हैं कि
کہ یہ سماج میں ہے، یہ رواج میں ہے، اس پر عمل نہیں کیا، اور اللہ کا بنایا ہوا جو قانون ہے، فرض ہے، واجب ہے، اس پر کوئی دھیان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پنچ نے جو قانون بنا دیا، یا رواج میں جو قانون ہے، یا سماج جو ہے، یہ اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے قانون سے بڑھ کر کے ہے۔ خدا کا قانون سب سے اوپر ہے، ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد کچھ اور ہیں۔ ہمیں پہلے اللہ کا قانون دیکھنا چاہیے، اسلام کا قانون دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عامل بنائے۔ کیا نام؟ جناب محمد افضل۔